بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچھا تو وہ کم بخت تمہارے دماغ میں ہے، ٹھیک ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح اسے کروڑوں کا نقصان پہنچاتی ہوں۔ اس نے ٹیلی فون بوتھ کے پاس گاڑی روک کر عدنان سے کہا، آنکھیں بند کرو تاکہ وہ دیکھ نہ سکے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ عدنان نے آنکھیں بند کر لیں۔ سینڈی ٹیلی پیتھی کی قوت سے اس کی آنکھیں کھولنے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن اس کے ننھے سے دماغ پر خیال ہونے کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سونیا نے قریبی پولیس اسٹیشن کے انچارج سے رابطہ کر کے اسے بنگلے کا نمبر اور پتہ بتایا، پھر کہا کہ وہ بنگلہ اسلحہ اور گولہ بارود کا گودام ہے، وہاں فوراً چھاپا مارا جائے۔ اسے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، وہ فون بند کر کے وین میں آ گئی، پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے جاتے ہوئے بولی، بیٹے آنکھیں کھولو، کیا وہ کتا ابھی تک تمہارے اندر ہے؟ پتہ نہیں، وہ خاموش ہے، شاید چلا گیا ہے۔ وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ معلوم کرے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایسے وقت پورس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا ماتحت عبداللہ عدنان کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے سونیا کی باتیں سننے لگا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ عدنان کس عورت کے ساتھ ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ سونیا نے پوچھا، بیٹے تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے، تم کون ہو؟ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ تم تنہا کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہ بولا، میرا نام عدنان ہے، اس وقت اپنے والدین کا نام بول رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ تنہا کیوں ہوں۔ وہ بولی، معلوم ہوتا ہے کہ میری طرح تمہاری یادداشت بھی گم ہو گئی ہے، تم بھی میری طرح اپنوں کی تلاش میں بھٹک رہے ہو۔ سونیا کی اس بات نے عبداللہ کو چونکا دیا۔ اس نے سوچا، اس خاتون کی یادداشت گم ہو گئی ہے، یہ ہماری مادام سونیا تو نہیں ہے۔ عدنان نے اپنے پاپا پورس سے کہا تھا کہ وہ ایک بھٹکنے والی خاتون کو اس کے گھر تک پہنچانے جا رہا ہے، اور اس وقت وہ ایسی ہی ایک خاتون کے ساتھ ہے۔ کیا یہ عدنان کی دادی جان ہے؟ عبداللہ نے پورس کے پاس آ کر کہا، سر عدنان بابا ایک ایسی خاتون کے ساتھ ہیں جو اپنے آپ کو بھول چکی ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ آپ کی والدہ ہیں۔ اس وقت وہ دونوں ایک وین میں وال اسٹریٹ سے گزر رہے ہیں، ان کا رخ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی طرف ہے، آپ ادھر آئیں، میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ پورس فوراً ہی اپنے کمرے سے نکل کر ہوٹل کے باہر جانے لگا۔ بیٹے نے باپ کو تھکا مارا تھا۔ پورس مایوس ہو کر سوچتا تھا کہ واقعی وہ ایک غیر معمولی بچہ ہے، اس کے پیچھے بھاگنے سے وہ ہاتھ نہیں آئے گا، اپنی مرضی سے سامنے چلا آئے گا۔ اس وقت وہ مایوس ہونے کے باوجود جا رہا تھا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی ماما سونیا تک پہنچ سکتا تھا۔ عبداللہ پھر عدنان کے اندر پہنچ گیا۔ سونیا کہہ رہی تھی، میں اب تک اپنوں کو تلاش نہ کر سکی، لیکن میں تمہارے اپنوں تک تمہیں ضرور پہنچاؤں گی، تب تک تم میرے ساتھ رہو گے، میں تمہیں تنہا بھٹکنے نہیں دوں گی۔ عدنان نے کہا، تم مجھے کہیں نہیں پہنچاؤ گی، میں تمہارے گھر تک تمہیں پہنچانے والا ہوں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے، جبکہ پہلی بار مجھ سے مل رہے ہو؟ عبداللہ نے عدنان سے کہا، بیٹے خاتون سے کہو ہم انہیں جانتے ہیں، وہ کہیں گاڑی روک کر انتظار کریں، ہم ابھی ان سے ملیں گے اور انہیں ان کے اپنوں تک پہنچا دیں گے۔ عدنان نے سونیا سے کہا، یہ میرے دماغ میں بول رہا ہے کہ کہیں گاڑی روک کر ہم اس کا انتظار کریں، اسے بولنے دو، یہ دشمن ہے، تم اپنی بات کرو، مجھے میرے اپنوں تک کیسے پہنچاؤ گے؟ میں نہیں جانتا، میرے دماغ میں جو بات آتی ہے میں اسی کے مطابق بولتا ہوں اور کرتا ہوں۔ کیا تمہارے دماغ میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ تم مجھے میری منزل تک پہنچاؤ گے، یا دشمن تمہارے اندر بول رہا ہے؟ میں نہیں جانتا کون کیا بول رہا ہے، مجھے جو کرنا ہے میں کرتا رہتا ہوں۔ عبداللہ نے سونیا کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ سانس روک کر بولی، یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، جانتا ہے کہ میرے دماغ میں نہیں آ سکے گا، پھر بھی آ رہا ہے۔ عبداللہ نے پریشان ہو کر کہا، عدنان بابا، یہ تمہاری دادی جان سونیا ہیں، ہم ان کے فرما بردار ہیں، انہیں گاڑی روکنے کا کہو، ہم آ رہے ہیں۔ سینڈی کے لیے خاموش تھا۔ عبداللہ کی اس بات نے اسے چونکا دیا کہ وہ سونیا ہے، عدنان کی دادی یعنی فرحاد علی تیمور کی وائف ہے۔ اس نے سوچا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں اب تک انجانے میں فرحاد علی تیمور کی فیملی سے ٹکراتا آ رہا ہوں، پہلے یہ عدنان ٹکرایا، پھر پورس اور اب سونیا۔ میں دوسری ٹیلی پیتھی جاننے والے مخالفین کو عبرتناک انجام تک پہنچتے دیکھ چکا ہوں، میری بہتری اسی میں ہے کہ میں ان دادی اور پوتے سے دور ہو جاؤں، لیکن پہلے دیکھ تو لوں کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ اب وہ توبہ کر رہا تھا کہ سونیا اور عدنان کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، بڑی خاموشی سے ان کی مصروفیات پر نظر رکھے گا تاکہ وہ پھر کبھی دھوکے میں اس سے ٹکرا نہ جائے۔ ادھر عبداللہ پورس سے کہہ رہا تھا، میڈم مجھے دشمن سمجھ کر اپنے اندر آنے دے رہی ہیں اور نہ ہی کہیں گاڑی روک رہی ہیں، اب آپ تیزی سے مینہٹن کے بیٹری پارک کی طرف آئیں، وہ دونوں اسی سمت جا رہے ہیں، میں عدنان بابا کے پاس جا رہا ہوں۔ سونیا نے عدنان سے پوچھا، کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ میں بے وقت نہیں سوتا، سونا نہ چاہو تو کم از کم آنکھیں بند کر لو، اب میں راستہ بدلنے والی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ وہ دشمن ہمیں دیکھتا رہے۔ عدنان نے آرام سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ عبداللہ اور سینڈی اب یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کتنی بار راستہ بدلتے جا رہے ہیں۔ سونیا نے کہا، بیٹے شاید ہم دونوں کے مقدر میں بھٹکنا لکھا ہے، جب تک ہم بھٹکتے رہیں گے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، میں تمہارے ماں باپ کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گی۔
میں جہاں جاؤں گا کیا تم بھی وہاں جاؤ گی؟ ہاں، جہاں تم جاؤ گے وہاں میں جاؤں گی، جہاں میں جاؤں گی وہاں تم ساتھ چلو گے۔ میں بھی گرین وچ ولیج جاؤں گا۔ گرین وچ میں کس جگہ جاؤ گے؟ واشنگٹن اسکوائر کی 5th اسٹریٹ میں جانا ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا تم نیو یارک کے تمام علاقوں کو جانتے ہو؟ میں نہیں جانتا، تو مجھے وہاں پہنچا دو۔ کیا وہاں تمہارے اپنے ہیں؟ اپنا کوئی نہیں ہے، وہاں 5th اسٹریٹ کے بنگلو نمبر 5B میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے روبرو جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سینڈی گرے اچھل کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہی 5th اسٹریٹ کے بنگلو نمبر 5B میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خوف کے مارے اپنے ایک بیگ میں ضروری سامان اور کرنسی وغیرہ رکھتے ہوئے بڑبڑانے لگا، ارے اس شیطان کے بچے کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں ہوں؟ یہ کم وقت میرے کیسینو میں بھی گھس آیا تھا، وہاں سے لاکھوں ڈالرز لے کر چلا گیا تھا۔ میرے ماتحتوں نے اسے روکنا چاہا اور وہ سب بے موت مارے گئے۔ وہ اپنا ایک بیگ اٹھا کر دوڑتا ہوا بنگلے سے باہر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا اتنی بڑی دنیا میں موت سے بچنے کی کوئی تو جگہ ہوگی۔ سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، کل جو دوست ہوتے ہیں وہ آج کے دشمن بن جاتے ہیں۔ امریکہ اور بھارت میں بڑی دوستی ہے۔ سیاسی دوست فائدہ پہنچانے والے کو کبھی ضرورت کے وقت نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ بھارت نے مجھے اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے دیش بھگانے کے لیے امریکہ سے امداد طلب کی تھی۔ وہاں سے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے آئے تھے، ان میں سے ایک بوبی بریٹن کو ہم نے ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیا تھا۔ دوسرا خیال خوانی کرنے والا ویٹو مارکس ہماری گرفت میں تھا، لیکن ہم نے اسے ڈیل دے رکھی تھی۔ ویٹو مارکس نے کلپنا کی محبت میں گرفتار ہو کر بھارتی کابرین سے دشمنی مول لی تھی۔ انڈیا کی ٹاپ سیکرٹ سروس کے افسران نے بڑی رازداری سے ویٹو مارکس کو قیدی بنایا، پھر تنظیمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اس طرح انہیں یہ فخر حاصل ہو گیا کہ ان کے دیش میں ان کا اپنا ایک وفادار خیال خوانی کرنے والا ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ان کے پاس بھی ہے۔ جس امریکہ نے ان کی مدد کی تھی، اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو انہوں نے بڑی سیاسی مکاری سے چرا لیا تھا اور دکھاوے کے لیے یہ الزام دے رہے تھے کہ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کی دیش کی ایک شریف زادی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ امریکی اکابرین سے کہا جا رہا تھا کہ اسے تلاش کر کے ان کی شریف زادی کو واپس لایا جائے۔ امریکی اکابرین اور آرمی کے افسران پریشان تھے کہ ویٹو مارکس کہاں گم ہو گیا ہے۔ ان کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے خیال خوانی کے ذریعے اسے تلاش کیا اور ناکام رہے، کیونکہ تنظیمی عمل کے ذریعے ویٹو مارکس کی آواز اور لہجے کو بھی بدل دیا گیا تھا۔ اس کے متعلق یہ رائے قائم کی جا رہی تھی کہ وہ مر چکا ہے یا اسے مار ڈالا گیا ہے۔ وہ امریکی بھارت سے دوستی کر کے اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محروم ہو گئے تھے اور یہ الزام بھی اٹھا رہے تھے کہ ان کے خیال خوانی کرنے والے نے ان کی ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے آرمی میں راجپوت بٹالین باغی ہو گئی تھی۔ انڈین ٹاپ سیکرٹ سروس کے ڈائریکٹر جنرل کا نام رگھوناتھ سہائے تھا۔ اس نے ویٹو مارکس کو معمول بنا کر سب سے پہلے میرے خلاف کارروائی کی تھی۔ پچھلے باب میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نے کس طرح انہیں مات دی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑا افسر اپنے سپاہیوں سمیت مارا گیا تھا اور ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ بازی کیسے پلٹ گئی، میں زندہ کیسے بچ گیا۔ اب وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ میری کسی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک محبت کرنے والا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے، اولاد پر ذرا سی بھی آنچ آئے تو وہ تڑپ جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی طرح کبریا کو تلاش کیا جائے۔ وہ بھی ہندوستان میں تھا، وہ اسے قیدی بنا کر مجھے مجبور اور بے بس کر سکتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کس طرح جوابی کارروائی کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک اور چال چلی۔ ویٹو مارکس کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ اسے امریکہ کے اہم راز چرا کر بھارت سرکار کے پاس پہنچانا چاہیے۔ اسے تنظیمی عمل کے ذریعے بھارت کا وفادار بنایا گیا تھا۔ امریکہ سے جو وفاداری تھی وہ مٹا دی گئی تھی۔ میں نے اس کے اندر تحریک پیدا کی تو اس نے ڈی جی رگھوناتھ سہائے سے کہا، ہم کبریا کو تلاش کرنے اور اسے ٹریپ کرنے کے دوران میں اور کوئی دوسرا اہم کام بھی کر سکتے ہیں۔ امریکی آرمی ہیڈ کوارٹر کے ریکارڈ روم سے اہم راز چرا کر اتنے بڑے سپر پاور کو اپنے دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ رگھوناتھ نے کہا، بے شک تم وہاں کے ریکارڈ روم کے متعلق بہت کچھ جانتے ہو، وہاں کے ایک نہیں کئی راز چرا کر لا سکتے ہو۔ تمہیں یہ کام آج ہی کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی کرنا چاہیے۔ کبریا کا سراغ ہم لگاتے رہیں گے۔ وہ امریکی آرمی ہیڈ کوارٹر کے کتنے ہی افسران کے دماغوں میں پہلے جا چکا تھا۔ اس نے ریکارڈ روم کے ایک انچارج افسر کے خیالات پڑھے۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں تنہا بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ویٹو مارکس نے میری مرضی کے مطابق اسے ایسے ڈسک کی اسٹڈی کرنے پر مجبور کیا جن میں اسرائیل کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے امریکی پالیسیاں تھیں۔ یوں تو امریکہ اور اسرائیل کی دوستی بے مثال سمجھی جاتی ہے، لیکن در پردہ ان 2 ملکوں کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ امریکی اکابرین اسرائیلی حکمرانوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے خفیہ منصوبے بناتے ہیں۔ ریکارڈ روم کے انچارج افسر نے ایسے منصوبوں کی ایک ڈسک کمپیوٹر کے مانیٹر پر دیکھی، پھر ویٹو مارکس کی مرضی کے مطابق بھارتی ٹاپ سیکرٹ سروس کے ڈی جی رگھوناتھ کے کمپیوٹر پر ای میل کے ذریعے اسے ٹرانسفر کر دیا۔ رگھوناتھ سہائے اس ڈسک کی ایک کاپی حاصل کر کے خوش ہو گیا۔ ویٹو مارکس کے شانے کو تھپک کر بولا، شاباش، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے،
ہمیں مزید ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم کی ضرورت ہے، اب ہم اسرائیل سے یہ ضرورت پوری کریں گے۔ اس نے اسرائیلی آرمی کے چیف سے رابطہ کیا، پھر کہا بھارت اور اسرائیل کی دوستی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہمارا ایک جاسوس امریکی آرمی کے ریکارڈ روم سے ایک اہم راز چرا لایا ہے، اس راز کا تعلق تمہارے ملک سے ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کے لیے یہ چونکا دینے والی بات تھی۔ اس نے پوچھا اس راز کی وضاحت کرو۔ اس نے کہا تمہارے حکمرانوں کی لا علمی میں ایک بڑے اسلامی ملک کو خفیہ امداد دی جا رہی ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کو تم سے زیادہ طاقتور ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، انہیں ہمیشہ اسرائیل سے کمتر بنا کر رکھا جائے گا۔ کیا اس خفیہ امریکی امداد کا ثبوت تمہارے پاس ہے؟ بے شک ہے، اس کا ثبوت کمپیوٹر ڈسک پر ہے۔ اگر تمہارے حکمران ہماری تھوڑی سی مدد کریں تو ہم یہ ڈسک ای میل کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ تم کیسی امداد چاہتے ہو؟ ہمیں محدود مقدار میں یورینیم کی ضرورت ہے۔ میں ابھی اپنے کابرین سے بات کرتا ہوں، 1 گھنٹے بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ رگھوناتھ سہائے نے اس سے رابطہ ختم کیا۔ ویٹو مارکس نے کہا آپ نے ان سے کہا ہے کہ آپ کے ایک جاسوس نے یہ ڈسک آرمی کے ریکارڈ روم سے چرائی ہے، جبکہ یہ ناممکن ہے، صرف ٹیلی پیتھی جاننے والے ہی ایسے راز چرا سکتے ہیں۔ رگھوناتھ نے کہا ہاں، اسرائیلی اکابرین یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ میں کہہ دوں گا کہ ہم نے جس طرح بھی یہ راز حاصل کیا ہے اسے ہم کسی پر ظاہر نہیں کریں گے۔ آپ بھول رہے ہیں، میں نے ریکارڈ روم کے اس انچارج کو غائب دماغ بنا کر یہ راز وہاں سے ٹرانسفر کرایا ہے۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہونے کے بعد ضرور سمجھ گیا ہوگا کہ کسی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا اور وہ کوئی راز چرا کر لے گیا ہے۔ اس وقت آرمی ہیڈ کوارٹر میں ہلچل پیدا ہو گئی ہوگی۔ وہ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے معلوم کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں گے کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ تم ابھی جا کر معلوم کرو کہ وہ لوگ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ وہ ریکارڈ روم کے انچارج کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس چور کا سراغ لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا ایک ہی ازلی دشمن فرحاد علی تیمور ہے، وہی ریکارڈ روم سے کوئی راز چرا کر لے گیا ہے۔ ایسی چوری صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہوتی ہے اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں وہی ایک دشمن ہے۔ رگھوناتھ سہائے نے ہنستے ہوئے کہا بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے، واقعی شبہ تو اسی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن پر ہونا چاہیے اور یہی ہو رہا تھا۔ واردات ہم نے کی، الزام فرحاد پر آ رہا ہے، امریکی اکابرین ہمارے خلاف کبھی نہیں سوچیں گے۔ اسرائیلی آرمی کے چیف نے رابطہ کرنے کے بعد کہا ہم مطلوبہ مقدار میں یورینیم پہنچا دیں گے، تم اس ڈسک کی معلومات ہمارے ای میل کے ایڈریس میں منتقل کرو۔ اس خفیہ ڈسک کو اسرائیل کے آرمی چیف کے پاس ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ان سارے معاملات سے نمٹنے میں 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے اس دوران میں امریکی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ ریکارڈ روم کے کمپیوٹر کو چیک کرنا چاہیے، شاید وہاں سے کوئی معلومات حاصل ہو جائے۔ اس اعلیٰ افسر نے خود ریکارڈ روم میں آ کر وہاں کے کمپیوٹر کو آپریٹ کیا۔ پتہ چلا ریکارڈ روم کے انچارج نے 4 گھنٹے پہلے انڈین آرمی کی سیکرٹ سروس کے ای میل کے ایڈریس پر رابطہ کیا تھا۔ اس نے اس ایڈریس پر کوڈ نمبر 01 ڈسک کی معلومات پہنچائی ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی امریکی اکابرین پریشان ہو گئے کیونکہ اس ڈسک میں اسرائیل کے خلاف منصوبے تھے۔ ایک اہم سوال پیدا ہوا کہ بھارتی حکمران فرحاد علی تیمور کے جانی دشمن ہے، پھر فرحاد اتنی اہم معلومات انہیں کیوں پہنچائے گا؟ میں نے ان کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ انڈین آرمی کی سیکرٹ سروس والوں نے اپنے ای میل پر وہ معلومات وصول کی ہیں، یہ سراسر بھارتی سازش ہے۔ پھر میں نے ان کے اندر دوسرا خیال پیدا کیا کہ بھارتی سیکرٹ سروس والوں نے ویٹو مارکس کو کسی طرح مجبور اور بے بس بنا کر اس کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہ راز چرائے ہیں۔ یہ بھارتی حکمران دوستی کی آڑ میں دشمنی کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی حکام نے امریکی اکابرین سے کہا ہماری لا علمی میں 2 بڑے اسلامی ملکوں کو خفیہ امداد دی جا رہی ہے، ان سب کی رپورٹ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، تمہاری وہ کوڈ نمبر 01 ڈسک ہمارے پاس ہے۔ امریکی اکابرین نے کہا ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، ہم تمہاری شکایت کا جواب بعد میں دیں گے اور تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ تم اتنا بتا دو کوڈ نمبر 01 ڈسک کس نے تمہارے پاس پہنچائی ہے۔ ہمارے ذرائع وسیع ہیں، ہم اپنے خفیہ معاملات اپنے ہی پیٹ میں رکھتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے۔ نہ بتاؤ، ہمیں معلوم ہو چکا ہے انڈین سیکرٹ سروس والوں سے تمہارا لین دین ہو چکا ہے، ہم ابھی ان سے نمٹ رہے ہیں، بعد میں تمہاری شکایت دور کریں گے، تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ میں نے ایسی چال چلی تھی کہ اب بھارت اور امریکہ کے درمیان اختلافات شروع ہونے والے تھے۔ امریکی اکابرین نے کہا کہ انڈین سیکرٹ سروس والوں نے ان کے اہم راز چرائے ہیں اور وہ تمام راز اسرائیلی حکمرانوں کے حوالے کر چکے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے ان کی چوری پکڑی گئی ہے۔ سیکرٹ سروس کا ڈی جی اس حقیقت سے انکار نہ کر سکا۔ اس نے کہا ہم نے انتقاماً ایسا کیا ہے، تمہارا ٹیلی پیتھی جاننے والا ویٹو مارکس ہمارے دیش کی ایک شریف لڑکی کو بھگا کر لے گیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری آرمی کی راجپوت بٹالین باغی ہو گئی تھی۔ ویٹو مارکس ہماری لڑکی کو لے کر تمہارے پاس پہنچا ہے، تم نے اسے چھپا کر رکھا ہے، اسے سزا دیتے ہو اور نہ ہماری لڑکی واپس کرتے ہو۔ ہمیں الزام دینے سے پہلے جواب دو کہ ہم سے دشمنی کیوں کر رہے ہو۔
امریکی آرمی کے اعلیٰ افسر نے کہا، ویٹو مارکس کو تم لوگوں نے چھپا کر رکھا ہے اور الٹا ہمیں الزام دے رہے ہو۔ ہمارے ریکارڈ روم سے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی چوری کر سکتا ہے، اور وہ خیال خوانی کرنے والا ویٹو مارکس ہے، جسے تم لوگوں نے کسی طرح مجبور اور بے بس بنا دیا ہے۔ وہ امریکی ہو کر امریکہ کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ امریکی افسر نے کہا، ایک تو تم نے ہمارے ویٹو مارکس کو قیدی بنا لیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ہمارے اہم راز چرا رہے ہو۔ تمہاری دوستی ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے۔ اگر ویٹو مارکس کو ہم نے چھپایا ہے اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو دوسرے کس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہمارے راز چرائے ہیں؟ رگھوناتھ سوائے نے کہا، ہمارے پاس ہمارا اپنا ایک وفادار ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے۔ موجودہ دور کا یہ سب سے خطرناک ہتھیار اب ہمارے دیش میں بھی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے ہندوستان میں بھی کوئی ہندوستانی ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا ہو گیا ہے؟ بے شک ہمارا ایک ہندوستانی ہیرو بہت ہی ذہین اور تیز ترار ہے، جلد ہی پوری دنیا میں اپنی خیال خوانی کا سکہ جمائے گا۔ فرحاد علی تیمور ٹیلی پیتھی کا ناقابل شکست کھلاڑی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا ہیرو جو جلد ہی اسے رن آؤٹ کرنے والا ہے۔ امریکی کابرین میں سے ایک نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو لطیفہ تم سنا رہے ہو اس پر ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے؟ ایک امریکی حاکم نے کہا، خوب ڈرامہ پلے کر رہے ہو۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنا معمول بنا کر اسے ہندوستانی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیرو کی حیثیت سے پیش کر رہے ہو۔ تم ہمارے امریکی کو ہندوستانی ہیرو بنانے میں بڑی جلدی کر رہے ہو۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا نہ آئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے ہیرو کو دنیا والے جلد ہی تسلیم کریں گے۔ تم کتنے سچے ہو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اسے کہو ہمارے دماغوں میں آ کر بولے، ہم اس کے لہجے سے پہچان لیں گے کہ وہ ہندوستانی ہے یا امریکی۔ اگر وہ امریکی ہوگا تو تمہاری مکاری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ چلو اس سے کہو ہم سے باتیں کریں۔ اسے رگھوناتھ کے عامل نے تنویمی عمل کے ذریعے زیر کیا تھا۔ اسے ہندی زبان بھی سکھائی جا رہی تھی، لیکن اپنی زبان سکھانے اور ہندوستانی لہجہ ذہن پر نقش کرنے کے لیے دوسری بار تنویمی عمل کرنا ضروری تھا، اور دوسری بار عمل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ویٹو مارکس کو دوسرے معاملات میں مصروف رکھا جا رہا تھا۔ فی الحال وہ ہندی بول سکتا تھا لیکن لہجہ ہندوستانی نہیں تھا۔ رگھوناتھ سوائے نے کہا، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے یہ طے کیا ہے کہ وہ کبھی خود کو ظاہر نہیں کرے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ کب کسی کے دماغ میں آتا ہے اور اس کے چور خیالات پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ سوری، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ کوئی بات نہیں، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے اس کے بل سے نکال لائیں گے۔ دوسرے حاکم نے کہا، تم نے ہمارے ریکارڈ روم سے اہم رازوں کو چرانے کی جرت کی ہے، اب دیکھو گے کہ تمہارے اہم راز کس طرح چرائے جاتے ہیں۔ فرحاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہندوستان میں ہیں، ہم انہیں تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے تک پہنچائیں گے۔ ویٹو مارکس نے میری مرضی کے مطابق رگھوناتھ سے کہا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری چوری پکڑی جائے گی اور امریکہ ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اب ہم سیاسی طور پر چاروں طرف سے گھیرے جائیں گے۔ رگھوناتھ سوچ میں پڑ گیا کہ فرحاد پہلے ہی ہمارے دیش میں موجود ہے، آئندہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی یلغار ہوگی۔ یہ ویٹو مارکس تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ابھی کل ہی فرحاد نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ نقصان اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ ٹیلی پیتھی کے حوالے سے فرحاد کا طریقہ کار ویٹو مارکس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ویٹو مارکس نے کہا، میں اپنے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو خوب پہچانتا ہوں، ان سے نمٹ لوں گا، لیکن فرحاد میرے لیے پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو جھکانے کے لیے اس کے بیٹے کو ٹریپ کرنا بہت ضروری ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ ہمارے جاسوس اسے ہر شہر میں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کسی چھوٹے شہر یا گاؤں میں رہے گا تو ایک اجنبی کی حیثیت سے فوراً نظروں میں آ جائے گا، اس لیے وہ بڑے شہروں میں لوگوں کے ہجوم میں رہتا ہوگا۔ ہم جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ 2 ہفتے پہلے بھارت نے امریکہ سے 4 سپر سونک طیارے خریدے تھے۔ وہ انڈین آرمی کے ایئر بیس میں تھے۔ کبریا مختلف آرمی کے افسران کے دماغوں میں پہنچتا رہا۔ اس نے ایک افسر کو غائب دماغ بنا کر ان 2 ہتھیاروں میں بم رکھوا دیے، پھر فون کے ذریعے رگھوناتھ سوہائے سے کہا، ہم امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اپنے ہندوستانی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیرو سے کہو ہمیں روک سکتا ہے تو روک لے، ہم انتقامی کارروائی کا پہلا نمونہ دکھا رہے ہیں۔ تم ابھی ایک دل دہلا دینے والی خبر سنو گے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم کون ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، پہلے ہم سے کھل کر باتیں کرو۔ کبریا فون بند کر کے اپنے اعلی کار افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے کبریا کی مرضی کے مطابق دونوں طیاروں میں رکھے ہوئے ٹائم بموں کی ٹائمنگ سیٹ کی، پھر وہاں سے دور اپنے دفتر میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 زبردست دھماکے ہوئے، 2 طیاروں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس ایئر بیس میں بھگدڑ مچ گئی۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک دھماکے کیسے ہو رہے ہیں۔ رگھوناتھ کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے امریکی کابرین سے شکایت کی، تمہارے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہمارے 2 سپر سونک طیاروں کو تباہ کیا ہے اور ایئر بیس کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم ایسی انتقامی کارروائی برداشت نہیں کریں گے۔ برداشت نہیں کرو گے تو ہمارا کیا بگاڑ لوگے؟ ویسے ہم نے انتقامی کارروائی شروع نہیں کی ہے، ہم ابھی معلوم کریں گے کہ ہمارے کس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ایسا کیا ہے۔ ویسے یقین کر لو، تمہارے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں غارت ہو چکی ہیں۔